سے اور تفصیلات دیکھیں گے۔ اسی طرح پانچویں چیز جو کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ۔ یہ کس کے لیے بول رہا ہوں؟ رزق میں اضافے کے لیے۔ آپ بولیں گے آپ تو خرچ کی بات کریں کم ہو جا رہے ہیں یہاں، تو نہیں، یہ رول ہی ایسا، تھوڑا یہ اصول الگ ہے، تھوڑا سا اسلام کا اصول الگ ہے، دو تو زیادہ ہوتا۔ جس کو ایک صاحب نے مجھے ایسے سمجھایا تھا، اچھی مثال دی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک آدمی ایک ذات ہے جو دوسروں کو دیتی ہے۔ سمجھ لیجیے پانی کا مثال دی تھی انہوں نے کہ ایک شخص ہے جو دوسروں کو پانی دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاؤس ہے وہ فل دکھتا ہے، اور ایک آدمی جس نے اپنے ہاؤس میں 10 نل لگا دیے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ تو جو پانی دینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کی ٹانکی خالی رہتی ہے، تھوڑی بولتا ہے اس کو دیتے جاؤ، اس کی سیدھی ٹانکی خالی ہوتی جاتی ہے اس کی۔ اور جس کی ٹانکی فل رہتی ہے، چونکہ نل ایک ہی ہے، خود کے لیے رکھتا ہے، تو وہ دینے والا بولتا ہے پانی ضرورت نہیں اس کو، اس کی خالص نہیں ہوتی، دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو، ٹانکی میں نل نہیں ہے، نکالتا نہیں پانی، دینے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پانی سڑ جاتا ہے اس کا، اور جو استعمال کرتا جاتا ہے اس کا پانی بھی۔ ایک آپ لوگ جو کھیتی باڑی سے یا کھیتی باڑی سے تعلق نہیں بھی ہے تو ایک عام ہے، وہ کنواں ہے، ارے بند مت رکھو، کنواں بند ہو گیا تو کیا ہوتا، پانی بہت زیادہ آتا، پھر ابلتا، بند ہو جاتا پانی آنا۔ بورنگ کو اگر خالی نہیں کرے، روز استعمال نہیں کرے تو پانی بند ہو جاتا نا۔ تو انکم کا ہی معاملہ اسلام میں ویسی ہے، وہ زیادہ جب تک نہیں ہوتی جب تک باہر نکلتا نہیں، ان جب تک زیادہ نہیں ہو جب تک آؤٹ زیادہ نہیں ہے آپ کا، سمجھ رہے۔ اور الحمدللہ یہ جتنے 10 نکات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر نقطے پہ میرا ایک مکمل درس ہے، ہر نقطے کے اوپر جتنے اب تک لیا ہوں پورے جو 10 لوں گا، پوروں پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، صلہ رحمی پوری تفصیلات، اللہ کی راہ میں خرچ، پچھلے رمضان ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا، پوری تفصیلات، کیا اس کے فائدے۔ ابھی رزق کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں تو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ خرچ کرنے کا معنی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی، مسکین کی، مسافروں کی، سائلین کی، رشتہ داروں کی، مصیبت زداؤں کی، پریشان حال لوگوں کی، غریبوں کی، مانگنے والوں کی، مسافروں کی مدد کرنا مال کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں خرچ۔ بہت سمپل ٹرم ہے، کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال میں بڑھوتری، زیادتی کا بہت بڑا ذریعہ، یاد رکھیے۔ اور خرچ کے باعث جو رزق بڑھتا ہے اس کے دلائل آئیے، سورہ سبا سورہ نمبر 64 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ ضرور اس کو پلٹا کر رہے گا تمہارے طرف، اور وہ خیر رزق دینے والا ہے۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کیا کریں گا، اس کو واپس ریٹرن دیں گا، تم کو پلٹا کر دیں گا، یخلفہ، واپس پلٹائیں گا۔ اور جو خلاف کہتے ہیں الٹی سمت، مطلب جدھر سے چیز آ رہی ہے اسی کی سمت میں چلنا، وہ اس کی مخالفت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے، ایک چیز ایسی چل رہی ہے دوسری ایسی آ جائے، وہ مخالفت۔ یخلفہ، اللہ پلٹانے والا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے، واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دے گا، یہ معنی یخلفہ کا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ ملے گا، کس چیز کا، خرچ کرنے کا۔ اسی طرح جو ہے، اور یہ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیے خرچ کرنا ایک بڑی اہم صفت ہے، اس سے انسان نے بہت اچھی خصائل، اچھی صفتیں، اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ مال جمع کرنا انسان میں حسد، بغض، کینہ، تکبر، اسی طرح ظلم، زیادتی، اور جس سماج میں مال خرچ نہیں ہوتا وہاں خون خراب عام ہوتا ہے، اور جہاں مال دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہاں محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، میل جول، یہ عام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو لوٹ کھسوٹ اور بس جمع کرنے والا سماج ہے، دینے کا مزاج نہیں، تو لہٰذا خرچ کرنے کے فائدے کبھی نظر بھی نہیں آتے، خرچ کرنے کے فائدے نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ قومیں جو خرچ کرتی ہے نا، ان کو کبھی دیکھیے ادھر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آ بھی جاتا ہے ان کے پاس۔ جس نے خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا، ادھر سے نکلا نہیں کہ ادھر ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتا، ادھر ڈراپ ان انشور ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آزما کے دیکھ لیجیے، بہت بار لوگ ہوتا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں ہم اس ماحول میں نہیں رہتے جہاں خرچ کرنے کی عادت ہے۔ ایگزامپل، مثال لیجیے، اب حج کا موقع آئے گا، لوگ حج کو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بر صغیر سے ہندوستان سے جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد بہت سی بار یہ لوگ قصے بیان کرتے ہیں، ادھر میں بسکٹ لے کے آتا، ادھر چھتریاں فری ملتے تھے، ادھر ٹھنڈے کی بوٹلیں فری ملتی تھی، ادھر بریانی فری مل رہی تھی، میں نے کھا لیا، ادھر کھجور کی پیکٹ لا لیا، ادھر فلاں۔ تو ہماری عادت صرف جمع کرنے کی، تو وہاں بھی صرف کیا مل رہا وہ دیکھتے، لاکھ روپے خرچ جائے کیا بسکٹ کہاں ملیں گے۔ اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ لینا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط، میں کہہ رہا ہوں ذہن جو بن گیا صرف لینے والا، دینے کا مزاج نہیں رہا۔ اور وہ قوم کا مزاج کیا ہے معلوم، دینے کا بن گیا۔ تو کبھی کبھی بیوقوف ہے گا، ایک بڑا ٹینک لا کے، پورا وہ کنٹینر لا کے پوری چھتریاں بانٹ دیا اس نے حاجی کو، پاگل، اتنی کیا ضرورت تھی، ہر حاجی اپنی اپنی لا لیتا تھا۔ لیکن اس کو معلوم ادھر چھتریوں کا کنٹینر خالی ہوتا تو ادھر اللہ اس کو الگ ہی سائے دینا شروع کر دیتا، تو اس کو معلوم بانٹ رہا ہے لاکھ۔
اس کو پتا ہے کہ یہاں کھلائے تو ادھر میرا اکاؤنٹ بھر جاتا ہے, ادھر وہ ادھر کھلا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو چونکہ ڈراپ آؤٹ کا سسٹم ہے تو ڈراپ ان کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہم کو. ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا, صرف لینے کا. تو بہت افسوس کی بات ہے. اور یاد رکھیے انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا, یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. انسان غنی دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا ہے. کیوں تو مالداروں کی کچھ لوگوں کے, کچھ میں سب کو نہیں کر رہا, کچھ مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بینک بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے, لیکن اگر دوسرا آدمی والٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے, کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر. ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے, وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سی اے لگے لیکن دوسرے کے روپیے بھی اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا, جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا, اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے, میرا دیا کر, مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے, اس کی نظر نہیں کسی پہ. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیے. مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے. اصل غنا جو ہوتی نا, غنا نفس, وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے. تو بن جائیے دینے والے. اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا جب تک دیں گے نہیں آپ. نہیں یار پہلے کسی کا ایگزامپل دیکھ لیتے, آپ تم کتنا خرچ کرتے بھیا, آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا, تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا. کر کے دیکھیے, سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی, یہ اصول ہی الگ ہے, یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے, اصول ہی ایسا ہی. اس کو آپ خرچ کرو. دنیا میں ہوتا ہے کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے, کہ نہیں کھیتی مت کرو, کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا, وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ, ٹائر گھس جاتے نا اس کے, ارے چلیں گے تو اچھا, کھڑ رہیں گے تو جب بھی 2 مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے, اور چلنے والی گاڑی کے 2-4 لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا, لیکن کھڑی گاڑی 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. کچھ اصول دنیا میں ہے نا ایسے, استعمال کرو, پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے, یہ اصول ہے. خرچ کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ شیطان بولتا خرچ مت کرو. خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہے, 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے, 5 ہی بچے, تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے. اصول الٹا ہے, یہ 5 جو خیر لائیں گے جو گئے, وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے, ہو سکتا 50 لے کے آئیں گے ادھر سے. یہ رول یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا یا ابن آدم, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انفق, تو خرچ کر, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ فرما رہا ہے اے ابن آدم تو خرچ تو کر دیکھ, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا, اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا, بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے, وہ بڑا تم خرچ کرو, اس کا بدلہ میں دوں گا, تو بولتا نہیں ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے, جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سوچتے ہیں نا ایسے. دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا, تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے, کچھ نہیں تو ایک چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ تو ایک دے ہی دیتا ہے, ٹھیک, تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کے بچوں, اے انسانوں, انفق, خرچ کر جتنے تیرے پاس ہے, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے, ایسا اصول بنائیے دینے کا, پھر پتہ چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیسا آتا, چونکہ حساب کے سے کم ہو رہا ہے. 10 میں سے 5 گئے تو 5 کم آ رہا ہے حساب, لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ فرماتے ہوئے کہتے ہیں, ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے 2 فرشتے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کے رکھتا ہے. 2 فرشتے آتے, ایک دعا دیتا ہے, دوسرا بددعا دیتا ہے. بحقی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا, اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر, خرچ کرتے رہتے, عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ, بس تو دیتے جا, عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے وہ چیز, ٹھیک. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا. وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے, بادلوں اس کے کھیت پہ برس جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا, بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے, یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی. وہ شخص چلا اور آواز بھی انعام بھی لیا گیا. جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پر برسا, پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی, اور وہ جو آدمی کھینچا تھا نا کھیت میں نالی, اس میں جمع ہو گیا اور اسے کھیت میں چلا گیا. کس کے کھیت پہ نہیں برسا؟ وہ شخص نے کہا, اے شخص تو کیا کرتا ہے, میں نے بادل سے آواز سنی, تیرے کھیت پر باری برس نہیں گئی, تیرا نام کیا؟ تو کہا میرا نام فلاں. تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں, تو کیا کرتا ہے مجھے بتا, یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے, کیا کرتا ہے؟ تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ 1/3 33.33%, 1/3 ایک تہائی خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں, 1 تہائی اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور 1 تہائی واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں.
1/3 اپنے ایکسپینسز کے لیے، 1/3 لوگوں میں صدقہ، اور 1/3 واپس بزنس میں ری انویسٹمنٹ. تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بارش برساتا ہے. یہ والی میں کہوں گا جو انسان خرچ کرتا ہے نا، 1000 دکانیں رہن دیجئے، سیم برانڈز بیچنے دیجئے، لوگ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے، اسی خریدنا ہے، اسی خریدنا ہے، یہ آدمی اسی لینا ہے. حالانکہ 1000 دکانیں سیم چیزیں بک رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ پرائز آپ سے بھی زیادہ ہو، مطلب آپ کم میں نہیں بیچ رہے ہو، آپ زیادہ ہے، پھر بھی لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے ہیں. اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ نے راستہ ایسا بنا نا، بادل سے برسا کر اس کے لیے بنائے گا اس چیز کو. چھٹی چیز، ٹھیک ہے، اسی طرح 9ویں چیز گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں رزق سے محرومی. رزق سے محرومی، رزق سمجھتے نا، رزق سے مراد انکم، رزق سے مراد اولاد، رزق سے مراد کھیتی اور باڑی، رزق سے مراد مال اور غلہ، جانور وغیرہ جو آپ پالتے ہیں، سب رزق میں انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر وہ سورس جس سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے وہ رزق میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے. روزی روٹی جس کو عام زبان میں کہیں گے، روزی روٹی تو ہمیشہ روٹی نہیں ہوتا، انکم کی وجہ سے جو چیزیں آتی ہیں. تو رزق میں جو ہے اللہ تعالیٰ محرومی کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ کتنا بھی کمائے مطمئن نہیں ہوتا، یا پھر اس سے اللہ تعالیٰ اس کا رزق دور کر دیتا ہے، یاد رکھیے، کم کر دیتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. حدیث کا ایک جملہ ہے، ایک حصہ ہے، آدمی کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. آدمی کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو رزق سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے. اور کیوں نہ ہو، مثال دیتا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، آپ نے سوچا اس کو میں کچھ صدقہ دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ صدقہ. اب آپ اس غریب آدمی کو صدقہ دینے نکلے، اس کے گھر پر گئے، گھر پر دستک دینے والے تھے تو اندر سے کیا آواز آئی؟ گانے بجانے کی آواز آئی. گانے بجانے کی آواز سنتے ہی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسے واپس لے کے چلے جا رہے ہیں. اس کو کیوں دوں؟ یہ تو حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے، گانا بجانا سن رہا ہے، اس کو کیوں دوں میں؟ چلے جا رہے. ہوا نہیں ہوا، اس کا رزق اس سے دور چلا گیا اس کے ایک معصیت اور گناہ کی وجہ سے. ایک آدمی آپ سے بھیک مانگنے اور کو پیچھے سے آ کے یہ شراب پیتا رہا شام میں، تو آپ پیسے دیتے اس کو؟ ارے بہت اچھی بات بولے یار، آپ نے شراب پیتا ہے تو اب تو زیادہ لو، تم شراب کے لیے الگ لو، کھانے پینے کے لیے الگ رکھو. کرتے ہیں کیا آپ؟ نہیں، شراب پیتا ہے اس کو کیسے دوں گا، حرام کاری کرتا ہے. تو جب بندہ یہ سوچ کر دیتا نہیں ہے کہ دوسرا انسان حرام کاری کر رہا ہے تو میں دوں، تو رب اس کو کیسے دیں گا جب وہ معصیت اور گناہ کرے گا؟ تو رب بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے لوگوں کو رزق سے، اس کا رزق اس سے دور چلا جاتا ہے صرف اور صرف اس کے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کرتا ہے. اور میں نے مثال بھی دی کہ جیسے آپ کسی کو صدقہ دینے جائے اور اس نے کوئی گناہ میں ملوث آپ اس کو پائے، گناہ میں شامل پائے، وہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ وہ اس سے پیسہ نہیں دیتے، دور ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رزق کو کم کر دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بندہ کنٹینیوسلی بالکل گناہ کر رہا ہے، ڈٹ کر گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، زندگی میں کوئی سٹاپ نہیں لگ رہا ہے اس کے، تو اللہ رب العزت اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے. آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان ہے. یا علماء لکھتے ہیں اگر آپ سب کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ترقی نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں آپ گناہ کر رہے ہیں. اس گناہ سے سخت اللہ سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، نیکی کی طرف بڑھیے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی کر دیتا ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسان کا لکھ دیا، اتنی ساری سہولتیں دے دی، پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ رشوت اور یہ غلط اور حرام، یہ ایمانی کمزوری ہے یا انسانی فطرت کی بہرحال یہ کمزوری؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے. جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں؟ تو اللہ بتا دیتا ہے. کتنی زندگی لکھوں؟ اللہ بتا دیتا ہے، اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. 4 باتیں بہرحال تفصیلات کے ٹائم میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو گویا میں کیا کماؤں گا، کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا، یہ تو میرے تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے، اور حلال رزق کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مطمئن ہونا نہیں گھر میں پڑ گیا بس منہ کھول کے کہ اللہ دے دیں گا، نکل کے گھر چھوڑ کے کتنے دن اور بولا اللہ دے دیں گا، یہ نہیں ہے. کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے، حصہ ہے، یاد رکھیے. یہ اس اللہ نے ہمارے اس کا جیسے اللہ رب العزت قرآن میں اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے، جیسے کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، شادیاں کرنے کی، بیوی ہونا اس کا، والخناتیر، اور جو ہے خزائن مطلب مال و دولت کی، اور اچھے گھوڑوں کی، اور سونے کی، اور چاندی کی. یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف آور نیچر ہے. تو یہ ہے، یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے.
ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے، فطرت میں ڈال دی گئی کہ جو ہے اس کو حاصل کرو. اب اللہ آزماتا ہے، حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے، کتنا ملنا ہے طے ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمایا حرام سے اپنے اس دعوے کے اندر. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے. زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا، اس میں رکھا ہے. اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے. زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے. تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی مناہیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے. یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیں انسانوں کو آزماتا ہے، اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر. تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے. صرف آزمائش یہ نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے. حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے. جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے. تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا. کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. اسی تعجب پر میں مسکرایا.
اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں. یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے مومن کی ہی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ. شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا. صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے. مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے، کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لوٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی. یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے. تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے. سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف، آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے. اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خاموخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خاموخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی تھی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے من یرید اللہ بہ خیرا